حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا اور دنیا کی سب سے پہلی موت تھی۔ جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہ آئی کہ میں اب اس لاش کا کیا کروں، لیکن اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کیوں کیا تھا۔ یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ دلچسپ انداز میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ کا دل بن جائے تو سبسکرائب کر دیں، ورنہ آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر سزا کے طور پر اتارا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اماں حوا کو دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ دو بچے صبح پیدا ہوتے تھے اور دو بچے شام کو پیدا ہوتے تھے۔ جو صبح کے وقت بچے پیدا ہوتے وہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی تھی، اور جو شام کے وقت بچے پیدا ہوتے تھے وہ بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ جو صبح کے وقت بچے پیدا ہوتے تھے ان کا شام والے بچوں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، اور اسی طرح جو شام والے بچے پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح بھی صبح والوں کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں جس میں قابل اور حابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اور وہ لیودا سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قابل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی شادی کرے گا جو اس کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ قابل شریعت سے واقف تھا لیکن پھر بھی وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بہت سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت خوف دلایا، لیکن وہ اپنی ہی ضد پر اڑا ہوا تھا، وہ نہ مانا۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ایک حل نکالا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے اکلیمہ کا جو اصل حقدار ہوگا اس کی قربانی قبول کی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی اس طرح قبول ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی پہاڑ کی ایک چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی تھی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ حابیل بکریاں چراتا تھا۔ حابیل نے اپنی سب سے خوبصورت بکری کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ قابل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے کچھ اناج اٹھائے اور وہ قربانی کے لیے لے آیا، اور اناج بھی اس نے گھٹیا قسم کی اٹھائی، اس لیے اٹھائی کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو بھی گئی تو اناج تو آگ میں جل ہی جاتا ہے، اس لیے اچھی فصل کی بجائے جو گھٹیا فصل ہے اس کی اناج لے جائے۔ جبکہ حابیل ایک سیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک ایک آگ آسمان سے زمین پر ظاہر ہوئی۔ اس آگ نے حابیل کی قربانی یعنی اس کی بکری کو جلا ڈالا اور قابل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا تعالیٰ حابیل کی قربانی سے راضی اور قابل کی قربانی سے ناراض ہے۔ یہ دیکھ کر قابل غصے میں آیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی۔ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اس کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کے لیے سوچنے لگا۔ شیطان جو عدلوں سے انسان کا دشمن ہے اور قیامت تک رہے گا، اس نے قابل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندہ کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ قابل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح سے کرنا چاہیے۔ یوں دن گزرتے رہے۔ ایک دن حابیل بکریاں چرا رہا تھا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے لگا تو قابل نے بہت ہی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ قابل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کے سر کچل دیا۔ جب قابل نے حابیل کا قتل کر دیا تو اس کی عقل ختم ہو گئی۔
اب وہ پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کا وہ کیا کرے۔ اس طرح یہ چھوڑنے میں خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے۔ وہ اپنے بھائی کی اس لاش کو بوری میں ڈال کر ادھر ادھر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ یہ پہلی موت تھی۔ لاش کو چھپانے کا اسے کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ کروں بھی تو کیا کروں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان 2 کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر اس کوے نے زمین کھودی اور کوے کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابل کو معلوم ہو گیا کہ لاش کا اب کیا کرنا ہے، اور افسوس کرنے لگا کہ میری عقل اس کوے جیسی بھی نہیں ہے۔ اس طرح اس نے زمین کھود کر بیچ میں اپنے بھائی کو دفن کر کے اوپر مٹی دے دی۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس حج کر کے آئے تو انہوں نے حابل کو نہ پایا تو بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا تو ان سب نے بھی بتایا کہ حابل کئی دنوں سے غائب ہے۔ آپ نے اس کے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ قابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو وہاں سے نکال دیا اور وہ یمن کے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں پر اس کو شیطان ملا۔ شیطان نے اسے آ کر کہا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اسی لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ تو آگ کی پوجا کرتا تھا، تو بھی آگ کو ہی پوج۔ لہذا قابل وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کو پوجنا شروع کیا۔ قابل زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور قابل نے آگ کو پوجنا شروع کیا۔ قابل کا انجام یوں ہوا تھا کہ اسی کی بیٹے نے اس کو مار ڈالا تھا، اور یہ ایک بد نصیب پتھر اور آگ کی پوجا کرتے ہوئے مر گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو پریشان نہ ہو، میں تیری نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا کروں گا جس کا نام شیس ہوگا، وہ نیک سیرت ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہی وہ بیٹے تھے جن کی آل سے حضرت عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس سے پہلے اماں حوا کو 2 جڑوے بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن حضرت شیس علیہ السلام اکیلے ہی پیدا ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام بہت ہی نیک سیرت، عبادت گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنے والے تھے۔ امید ہے کہ اللہ کے کرم و فضل سے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بہت شکریہ۔